السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے عزیز طلباء و طالبات، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو تھا سبق نمبر 5 سڑک، اس کے آگے ہم دیکھ رہے تھے یہ ایک انشائیہ ہے جسے ڈاکٹر صفدر نے لکھا ہے۔ ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے سڑک کسی منزل کا اشارہ ہوتی تھی، مثلا ناگپور روڈ، ممبئی روڈ وغیرہ۔ مطلب یہ کہ ناگپور روڈ کا مسافر ناک کے سیدھ میں چلتا رہا تو سڑک کے مسافر کا ناگپور پہنچنا یقینی ہے۔ یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب سڑک کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، جب سڑک نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی، جب کی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ سڑک کے بطون میں جب یہ احساس خودی جاگا تو اس نے اپنے نسبتی نام تیاگ دیے اور انسان کی طرح اپنے نام رکھ لیے۔ سڑک کے بطون میں یعنی یہاں پر سڑک کے اندرون میں، سڑک کے اندر سے جب یہ آواز آئی، جب سڑک نے خود اندر سے یہ چیز کو محسوس کیا، اس کے احساس سے خود ہی جاگ گیا، تو اس نے کیا کیا، اس کے جو نام تھے نسبتی نام وہ تیاگ دیے یعنی قربان کر دیے، اور اس نے انسانوں کی طرح اپنے نام رکھنے شروع ہو گئے۔ یعنی پہلے ہوتا تھا کہ شہروں کے نام سے سڑکیں جانی جاتی تھی، جیسے ممبئی ہائی وے، ناگپور ہائی وے، یہ ہے نا یہاں پہ دیا ہوا ہے، دیکھیے ناگپور کے لیے، کولہاپور کے لیے، ممبئی کے لیے، ہے نا، اس طرح کے نام شہر کے نسبت کے نام سے کیا جانی جاتی تھی، سڑکیں جانی جاتی تھی۔ مگر انہیں یہ نام پسند نہیں آیا، سڑکوں کو اپنی احساس سے خود ہی پیدا ہوئی اور انہوں نے انسانوں کے نام اختیار کیے، جیسے گاندھی روڈ، امبیڈکر روڈ، مولانا آزاد روڈ وغیرہ۔ یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ آج کل سڑکوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ مگر یہ بات بھی گئی گزری ہو گئی، مگر یہ جو نام تھے جو انہوں نے اب سڑک نے انسانوں کے نام اپنے لیے چنے تھے، وہ بات بھی پرانے دور کی ہو گئی، پہلے کے دور کی ہو گئی۔ یہ سڑک کے سفر کی ایک منزل تھی، یعنی اس کی ابتدائی منزل تھی۔ آج سڑک اس منزل سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب احساس خودی سے متصف ہونے کے باوجود سڑک احترام آدمیت کی قائل تھی، یعنی کہ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ میں کیا ہوں، اس کا وصف کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہے۔ وہ جاگنے کے بعد جب وہ آدمیوں کا احترام کرتی تھی سڑک، تو تب اس نے کیا کیا تھا، اب آدمیوں کے، انسانوں کے نام کو اپنایا تھا۔ اب آدمی تھک کر گر پڑا ہے اور سڑک آگے نکل گئی ہے۔ اب کیا ہوا کہ آدمی تھک چکا ہے اور آدمی تھک کر رک چکا ہے، گر چکا ہے، مگر سڑک کہیں نہیں رکی، آگے بڑھتی چلے گئی۔ آگے نکلنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ اب سڑک آدمی کا نام اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو ان کے نام ہی نہیں ہوا کرتے تھے، شہروں کے نام کے حساب سے انہیں نام دیا کرتے تھے، مگر بعد میں انہوں نے کیا کیا، ان کی جب احساس سے خود ہی جاگی تو انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی انسانوں جیسے نام چاہیے۔ جب ان کو انسانوں کے نام ملے تو تب انہوں نے کیا کر دیا، انسانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کو گوارا ہی نہیں رہا کہ ہم کسی آدمی کا یا کسی شخصیت کا نام اختیار کریں۔ پسماندہ علاقوں کی سڑکیں آدمی کا نام گوارا کر لیتی ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ پسماندہ علاقوں کے، جو پسماندہ علاقے کے لوگ ہیں، پسماندہ یعنی دیہی علاقے کے ہیں، وہ آج بھی آدمی کے نام کو اختیار کرنا بری بات نہیں سمجھتے۔ مطلب وہ لوگ وہیں پر رکے ہوئے ہیں، آدمی کے نام پر رکے ہوئے ہیں، وہ نام کی سڑکیں ہیں، مگر ترقی یافتہ سڑکیں یہ بات قبول نہیں کرتی، وہ سڑک نمبر 12، سڑک نمبر 18 کھیلانا پسند کرتی ہیں۔ ہم اپنے شہروں میں منظور پورہ، بلند پورہ، فرمان پورہ نہیں جاتے، بلکہ سڑک نمبر 17، سڑک نمبر 18 ہماری منزل مقصود ہوتی ہے۔ جہاں پر سڑک نے بہت ترقی کر لی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، سڑکوں کے نمبر ہوا کرتے ہیں بلکہ نام نہیں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب ہم سڑک کا دوسرا روپ دیکھیں گے۔ پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا، ضرورتاً سڑک پر جایا کرتا تھا۔ دور قدیم کی بات چل رہی ہے یہاں پر کہ پہلے جو آدمی ہوا کرتے تھے، انسان ہوا کرتے تھے، گھر کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، یہ لوگ وقتاً فوقتاً جب ان کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ لوگ باہر نکلتے تھے، سڑکوں پر جایا کرتے تھے۔ اب آدمی سڑک پر رہتا ہے اور ضرورتاً گھر جاتا ہے۔ اب تو الٹا معاملہ ہو گیا،
یعنی زیادہ تر انسان کا جو وقت ہے، آدمی کا وہ وقت ہے، وہ سڑکوں پر ہی گزر رہا ہے، اور جب اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، کسی چیز کی شدت محسوس ہوتی ہے، بھوک کی، پیاس کی وغیرہ، یا کوئی اور ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے، جب وہ کیا ہوتا ہے، گھر کی طرف آتا ہے۔ بلکہ کامیاب رہائش یہ ہے کہ آدمی سڑک اور گھر کے درمیان کے ہر حد فاصل کو ختم کر دے، سڑک ہی گھر ہو اور گھر ہی سڑک۔ اب سب سے اچھا گھر کون سا مانا جاتا ہے؟ یعنی کہ ایسی جگہ، ایسی جہاں پر سڑک اور گھر کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ رہے، بلکہ وہ اپنا کام جھٹپٹ کر لے، یعنی گھر سے نکلتے ہی سڑک پر آ جائے، سڑک سے نکلتے ہی گھر پر چلے جائے، ایسی کامیاب رہائش مانی جاتی ہے، رہنے کا کامیاب گھر وہاں مانا جاتا ہے۔ سڑک ہی گھر ہو اور گھر ہی سڑک ہو۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ مکان لبے سڑک ہو۔ اب اس طرح کی کامیابی کے لیے یا اس طرح کی چیز کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمارا جو گھر ہے، ہمارا جو مکان ہے، وہ کہاں پر ہو؟ لبے سڑک ہو، یعنی سڑک کے کنارے پر ہو، سڑک کے کارنر پر ہو، تاکہ جلد از جلد یعنی گھر سے نکل کر سڑک پر آ سکے، سڑک سے نکل کر گھر جا سکے۔ لبے سڑک مکان کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ پستیوں میں پنہا بلندیوں کا راز یوں بھی منکشف ہوا کہ لبے سڑک مکان میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی گھر میں رہ کر بھی سڑک سے تعلق بنائے رہتا ہے۔ آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہوں یا بچوں کو پیار کر رہے ہوں، اہل سڑک کو نظارے کی عام دعوت ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لبے سڑک مکان ہے، اس کا جب انکشاف ہوا، یعنی معلوم پڑا اس کا راز کیا ہے، تو آدمی گھر میں رہ کر بھی سڑک پر ہی رہتا ہے، اس کا دھیان وہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ گھر میں انسان جو کر رہے ہیں، گھر کے افراد جو کر رہے ہیں، اس کے لیے عام دعوت باہر والوں کو دی ہوئی ہوتی ہے، وہ لوگ جھانکتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نہ صرف مکان اور سڑک کے درمیان پردے ہٹ گئے ہیں، بلکہ بہتی بھیڑ نے سڑک کو سڑک رکھا ہی نہیں، بہتی بھیڑ بنا دیا ہے۔ بھیڑ اور بھیڑ کا آدمی، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ٹھہروں اور ٹھہر کے نظارہ کروں، یعنی انسان کے پاس آج اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ رکوں اور رک کر کوئی چیز دیکھوں، یعنی کسی کو دنیا میں آج کل کسی کے بھی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ سڑک کے ساتھ بہتی چلی جاتی ہے، آگے جاتی رہتی ہے۔ اب آدمی سڑک بن کر رہ گیا ہے، وہ بھی سڑک کی طرح معلوم نہیں کہاں سے آ رہا ہے، معلوم نہیں کہاں جا رہا ہے۔ جس طرح سڑک کا کوئی اور چھور نہیں، اسی طرح اپنا حال یہ ہے۔ یہاں پر ایک مصرع دیا ہوا ہے، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم، یعنی انسان کا حال آج اس طرح بن چکا ہے کہ انسان کی ابتدا کہاں ہو رہی ہے، انتہا کہاں ہو رہی ہے، یعنی شروعات کہاں ہو رہی ہے، خاتمہ کہاں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہے، بس انسان چلتے چلا جا رہا ہے۔ یہ ترقی کا آج کا دور ہے۔ میں اپنے بچوں کو سونپ رہا ہوں اور سڑکوں کو جنم دے رہی ہے۔ آج آدمی سڑک پر پیدا ہوتا ہے، سڑک پر مرتا ہے اور اپنے ساتھ ایک پختہ سڑک لیے قبر میں اتر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا راہی مالک بقا ہوا۔ سڑک زندگی ہے، سڑک موت ہے، سڑک آخرت ہے۔ دیکھیے جو مرنے والا راہی ہے یعنی انتقال کر گیا، یعنی مالک بقا یعنی جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس کے پاس چلا گیا۔ آج کیا ہو چکا ہے؟ سڑک زندگی بن چکی ہے، سڑک موت بن چکی ہے اور سڑک آخرت بن چکی ہے۔ آج آدمی اور سڑک کے درمیان حائل پردے ہٹ چکے ہیں، مگر سڑک یہ نہ سمجھی کہ آدمی راستے پر آ گیا ہے، اپنی انفرادیت کے حصول کے لیے برابر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اسی لیے صراط مستقیم پر بھی ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے۔ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر بھی انسان ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے۔ یہ ہو گئی ہے ترقی انسان کی اس قدر ہو چکی ہے کہ وہ آج سڑک ہی بن چکا ہے۔ جو ایک ضرورت کی چیز مانی جاتی تھی، انسان نے آج سب سے زیادہ اس کو ہی اپنی ضرورت بنا کر بلکہ اس چیز کو اپنی بقا بنا لی ہے اور دن رات اسی پر چلتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں
خلاصہ سبق کا خلاصہ دیکھیں گے تاکہ آپ کو میں اور اچھے سے سمجھانے کی کوشش کر سکوں. چلیے اللہ حافظ.